بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہد علی مغل ہے اور میں ایسے تمام دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو مخاطب ہوں اس ویڈیو کے ذریعے جو پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں۔ پورے ملک میں تعلیم کا بحران ہے، نتائج نہیں آ رہے ہیں، والدین کی جو توقعات ہیں اس پر ہم پورا نہیں اتر پا رہے، اور زمانہ جس طرح سے بدل رہا ہے اس کے ساتھ ہم وہ سروسز نہیں دے پا رہے جس کے نتیجے میں بچے اس نئے زمانے کے چیلنجز کو قبول کر سکیں۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک نئے اسکول کی اور ایک نئے طریقہ تعلیم کی بات کروں گا، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ضرورت ہے کہ ایک چھوٹی سی تمہید ہم باندھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس تمہید کے تناظر میں جب میری اس نئی بات کو دیکھیں گے تو شاید آپ بہتر طریقے سے بات کو سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اس نظام میں، خاص طور پر پاکستان میں، اسکول کس طرح سے، کتنی طرح کے اسکول جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو گورنمنٹ اسکول ہیں۔ گورنمنٹ اسکول کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، پورا ایک وزارت تعلیم کھڑی ہوتی ہے، پوری بیوروکریسی کھڑی ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ اور فائنینس اور پیسہ اور فرنیچر اور بلڈنگ، ہر چیز جو ہے وہ اس کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ اپنے سارے ریسورسز استعمال کر کے ایک گورنمنٹ اسکول کو چلا رہی ہوتی ہے۔ اساتذہ کو ہائیلی سیلریز ملتی ہیں، اور ان ہائیلی سیلریز کے نتیجے میں اساتذہ کسی حد تک آسودہ حال ہو کے یا فکر سے باہر ہو کر اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت، ان کی جو گورنمنٹ کے اداروں نے جو نظام بنایا ہے، جو چیک اینڈ بیلنس انہوں نے رکھا، اس کی بنیاد پر بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں گورنمنٹ کہاں تک کامیاب ہے، یہ میرا خیال ہے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کے جو نتائج ہیں وہ کس طرح کے ڈیولپ ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں پرائیویٹ اسکول۔ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ فیس لیتے ہیں والدین سے ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور پھر ان فیسز کی بنیاد پر وہ اپنی بلڈنگ کی تعمیر کرتے ہیں، اپنے سسٹم کو بناتے ہیں، اپنے اساتذہ کی فیس دیتے ہیں، اور سارا انتظام جو ہے وہ والدین سے لیے ہوئے ان پیسوں سے ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں پرائیویٹ اسکول بھی پھر دو طرح کے، تین طرح کے، چار طرح کے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا انوائرمنٹ، کس قسم کی لوکیلٹی میں اسکول واقع ہے۔ آج کل ایک پرائیویٹ اسکولوں میں ایک چلن رائج ہو رہا ہے، وہ ہے برانڈڈ اسکول کا، کہ ایک اسکول یا کوئی ادارہ یا کوئی انویسٹر یا کوئی ٹیم ایک بہت اچھا اسکول پلان کرتی ہے، اس کا سلیبس، اس کا کریکولم، اس کا نظام، ٹھیک ہے، کمپیوٹرائزیشن اور ورک شیٹس اور امتحان کا طریقہ، اس کو ڈیولپ کرنے کے بعد وہ پھر آفر کرتی ہے مختلف اسکولوں کو کہ وہ اپنے اسکول کو ان کے ساتھ ایفیلیٹ کر لیں، اور جیسے ہی کوئی پرائیویٹ اسکول ان کے نظام کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا پورا سسٹم، پورا طریقہ تعلیم اور اپنا مٹیریل اور اپنا سافٹ ویئر اور اپنی ہر چیز جو ہے اس اسکول کو مہیا کرتے ہیں، اور اس کے عوض پیسے چارج کرتے ہیں ان سے۔ اچھا، یہ جو اسکول ہوتے ہیں جو کسی بھی برانڈڈ اسکول سے ایفیلیٹ ہوتے ہیں، ان کو اپنا نام بھی بدلنا ہوتا ہے، اس برانڈ کا نام کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور برانڈ کیونکہ معاشرے میں مشہور ہوتا ہے، لہٰذا اسکولوں کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ والدین کو اور بچوں کو اور سماج کے لوگوں کو متوجہ کر سکیں کہ وہ شاید اب ایک بہت اچھے سسٹم میں آ گئے ہیں، اور ان کا نظام تعلیم جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو گیا ہے۔ اور یقیناً اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا نظام ہوتا ہے اور جس سے بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سب کی جو کاسٹ ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے والدین کو۔ لہٰذا اسکول جو نارمل حالت میں چلتا ہے اور جب برانڈ کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتا ہے اسکول تو اس کی فیس لگ بھگ ڈبل ہو جاتی ہے، 3,500، 4,000، 4,500، منیمم فیس 3,000 سے کم
کراچی میں خاص طور پر، ویسے پنجاب کے علاقوں کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں ایک برانڈڈ اسکول کی منیمم فیس کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں 3,500-4,000 سے وہ فیسز جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر فیس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک برانڈڈ اسکول کو چلانے کے لیے جو اس برانڈڈ اسکول کا جو خرچہ ہوتا ہے، جو ایکسپنسز ہوتے ہیں، جس میں اساتذہ کی سیلری بھی ہے، پھر جو پرنسپل ہے جس کی بلڈنگ ہے اس کو کرایہ بھی دینا ہے، پھر اس کو اپنے منافع کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر جس برانڈ کے ساتھ اس نے ایفیلیٹ کیا ہے اس کو بھی بعض کے 30% جو ہے وہ چارجز ہوتے ہیں، بعض کے 40%، بعض کے 25%، یعنی جتنی بچت ہے یا جتنی آمدنی ہے اس کا 25% اس اس برانڈ کو جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ اس سب کے پیچھے ان دا لاسٹ سارا بوجھ والدین پر آتا ہے۔ اچھا، یہ جو والدین برانڈڈ اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں، یہ کسی حد تک مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ کسی نظام کے تحت اور کسی قابل اساتذہ کے تحت اور ٹرین اساتذہ کے تحت ان کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں کامن اسکول۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اسکول یہی ہیں جو نہ تو برانڈڈ ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ ہیں وہ پرائیویٹ اسکول، اور ان کے ریسورسز انتہائی کم ہیں، ان کی فیسز بھی انتہائی کم ہیں۔ 1,500، 2,000، بعض علاقوں میں 1,000 روپے فیس بھی ہے بعض اسکولوں کی، اور بعض علاقوں کے اندر 1,500 سے فیس شروع ہے، بعض علاقوں میں 2,000 سے فیس شروع ہے۔ اور یہ اسکول بہت اپنی جو بھی ان کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، جو بھی ان کی سمجھ ہوتی ہے ایجوکیشن سے متعلق، اور وہ سسٹم خود بناتے ہیں، سلیبس کا انتخاب خود کرتے ہیں، بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے، کلاس روم کیسا ہونا چاہیے، ان کی جو بھی وسائل ہوتے ہیں تھوڑے بہت چھوٹے موٹے، ان وسائل کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے اسکولوں کی فیس کم ہونے کی وجہ سے ان اسکولوں میں زیادہ تر وہی والدین اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت افورڈ تو کر سکتے ہیں، یعنی فری ایجوکیشن کے حق میں نہیں ہے، وہ رزلٹ اورینٹڈ بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بچوں کو تعلیم کی بنیاد پر تبدیلی ان میں آئے، اور وہ کچھ نہ کچھ فیس بھی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ برانڈ کا ابھی ان کو چسکا تو خیر لگا ہوتا ہے، لیکن برانڈ کو افورڈیبلٹی ان کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ 2,500 روپے، 5,000 روپے، 4,000 روپے فیس دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو ایسے والدین پھر اپنے بچوں کو گلی محلے میں جو کامن اسکول ہیں اس میں ہی داخل کراتے ہیں، جہاں ان کو 1,500 روپے، 1,200 روپے، 2,000 روپے میں ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کامن لوگ ہیں ان کے لیے یا تو گورنمنٹ اسکول سوٹ کرتا ہے، یا پھر یہ کم فیس والے پرائیویٹ اسکول سوٹ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کچھ کھاتے پیتے ہیں، جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، جو کچھ 4 پیسے بچا بھی سکتے ہیں، ان کے لیے برانڈڈ اسکول جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں، یا پھر ایلیٹ کلاس اسکول۔ لیکن ایلیٹ کلاس کے لیے تو پھر ایلیٹ طبقہ ہی ان ایلیٹ کلاس اسکول کو افورڈ کر سکتا ہے۔ کامن لوگوں کے لیے یہ 2 اسکول ہی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف وہ جاتے نہیں ہیں، اور برانڈڈ کی طرف ان کو شوق ہوتا ہے، لیکن افورڈیبلٹی کی وجہ سے پھر وہ تھک ہار کے یا فائنینشلی پرابلمز کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے عام اسکولوں میں، گلی محلے میں جو چوراہے پر، نکڑ پر، ہر گلی میں اسکول کھلا ہوا ہے، اس میں وہ اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک سروے کریں تو تقریباً 80% اسکول ایسے ہی کامن اسکول ہیں جو نہ کہ برانڈڈ ہیں، نہ ایلیٹ کلاس کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ جو گورنمنٹ ہیں، بلکہ وہ اپنی کم اور محدود وسائل میں رہتے ہوئے بہت سارے بچوں کو، لاکھوں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میں یہاں سجیسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہیں سارے جو کامن ہیں، جو لو فیسز کے اسکول ہیں، اور جن کے وسائل محدود ہیں، اور جن کے پاس ایسے والدین کے بچے پڑھنے آتے ہیں جو زیادہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے، اور لیکن نتائج کے لیے وہ کانشیس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں میں تعلیم کے ذریعے تبدیلی آئے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کی فاؤنڈیشن اچھی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے
اپنے مستقبل میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ لیں. یہ بڑے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں. تو ان اسکولوں کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے کہ یہ ان 80% سے زیادہ بچوں کو بہترین ایجوکیشن دے سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے برانڈ کی ضرورت ہے. یہ برانڈ اس طرح کا برانڈ نہ ہو جو تمام اسکولوں سے اپنی سروسز کے لیے 25%، 30% جو ہے وہ سروسز چارج لے رہا ہو، اور نہ ہی اس کا آخری بوجھ جو ہے وہ غریب والدین پر پڑ رہا ہو، بلکہ یہ ایک ایسا برانڈ ہو جس میں سارے اسکول جو متوسط طبقے کے اسکول ہیں، جو کم وسائل میں اپنی تعلیم کو فراہم کرتے ہیں بچوں کو، ان اسکولوں کے بیک پر بھی کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. وہ سسٹم فری آف کاسٹ ہو، وہ سسٹم ریزلٹ اورینٹڈ ہو، اس سسٹم کے نتائج جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہوں. اور کیونکہ یہ جو اسکول ہیں ان کے آنرز بہت محدود وسائل میں رہتے ہوئے صرف اپنے گھر کا کچن مینیج کرنے کی بنیاد پر اسکول رن کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ پیسے کی لالچ نے بھی اتنا مجبور نہیں کیا کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ، نہ ہی ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک برانڈڈ اسکول کی طرف جا پائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیسے اسکول کے تصور کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی سارے اسکول مل کر وہ تصور ڈیولپ کریں کہ جس سے ریزلٹ اورینٹڈ ایجوکیشن فراہم کرنا شروع کر دیں. میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ریزلٹ اورینٹڈ اسکول ڈیولپ کر سکتے ہیں. جب میں کہتا ہوں ریزلٹ اورینٹڈ اسکول، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا اسکول جہاں بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں جسمانی، جذباتی، نفسیاتی اور کریکولم اور نان کریکولم اور کو کریکولم ایکٹیویٹیز کو بنیاد بنا کر ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا جائے، اور نئے زمانے میں وہ کیسے نئے حالات کا، نئے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، اور ان کو ان اسکولوں کے ذریعے پرووائڈ کیا جائے. میں نے ایک پورا اسکول کا آئیڈیا ڈیولپ کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آئیڈیا کو ایسے تمام اسکول جو ابھی برانڈ کی طرف نہیں گئے ہیں اور جن کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ برانڈ کی طرف جو ہے متوجہ ہوں، وہ اس پلان کو اور اس آئیڈیا کو ایڈاپٹ کریں، اور اس آئیڈیا کے ساتھ اپنے اپنے اسکولوں کی ڈیولپمنٹ اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے جو رول وہ پلے کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے اس لیے کہ جن نامساعد حالات میں آپ لوگ اسکول چلا رہے ہیں، جو اسٹرگل اور جو جدوجہد آپ نے اپنے اسکول کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کی ہے، اور جو لوگ ابھی نئے اسکول کھول رہے ہیں اور جن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کم سے کم ریسورسز میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم دے سکیں، ان کو اس ریزلٹ اورینٹڈ اسکول کے آئیڈیا کو فلورش کرنا چاہیے. میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف گورنمنٹ اسکول ہوں، اور ایک طرف ایلیٹ کلاس اسکول ہوں، ایک طرف برانڈڈ اسکول ہوں، اور باقی کے رہ جانے والے سارے اسکول اپنے اوپر ایک ٹیگ لگا لیں جس کا نام ہو ریزلٹ اورینٹڈ اسکول. یعنی ریزلٹ اورینٹڈ اسکول بھی دراصل کیا بن جائے، ایک برانڈ بن جائے، اور اس اسکول کے اس برانڈ کے لیے اسکول والے کو کسی ادارے کے ساتھ ایفیلیٹ ہونے کی ضرورت نہ ہو، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہ ہو، اور آخری میں بچوں پر فیس کا مالی بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ ایک گروپ کی شکل میں، ایک سسٹم کی شکل میں متحد ہوں اور مل کر اس سسٹم کو پروان چڑھانے کے لیے کام کریں. میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، ریسورسز ہیں جو میں شیئر کر سکتا ہوں. نہ صرف میں بلکہ یقیناً اس سسٹم میں بہت سے قابل لوگ موجود ہیں جو اپنے بچوں کو کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم دینے کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں، اور اپنے اپنے جو ذرائع ہیں، اپنے اپنے جو وسائل ہیں، یا اپنے اپنے جو انہوں نے
ڈیولپمنٹ کی ہے، انہوں نے سسٹم بنایا ہے، امتحانی نظام ڈیزائن کیا ہے یا ورک شیٹ ڈیزائن کی ہیں، جو اپنے طور پر وہ اپنے اسکول میں اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور ایک سسٹم آرگنائز کر لیں، اور وہ سسٹم سب کا ملکیت ہو، اوپن سورس ہو، اس میں سب لوگ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوں اور اس سے سب لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں، اور وہ شرط صرف یہی ہے کہ وہ رزلٹ اورینٹڈ اسکول، یعنی جب وہ مارکیٹنگ کریں، جب وہ اپنا پینافلیکس بنوائیں، جب وہ اپنا اسکول کا بورڈ بنوائیں، تو اس میں بجائے اس کے کہ کسی برانڈ کو شو کرنے کے بجائے وہ ایک نیا برانڈ جو کامن لوگوں کا برانڈ ہو، جس کا نام ہو رزلٹ اورینٹڈ اسکول، اس کو وہ شو کریں، اور وہ رزلٹ اورینٹڈ اسکول کے اندر جو نظام مرتب کیا جائے، کافی حد تک میں نے مرتب کر لیا ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پر بات چیت کی جا سکتی ہے، اسے اور نکھارا جا سکتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ اس نظام کو سب لوگ پورے پاکستان میں، ایسے تمام اسکول جو کم سے کم وسائل میں رہ کر بہت اچھی سے اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، بغیر کسی پریشر میں آئے، بغیر کسی کو پیسے ادا کیے، وہ اس نظام کو ایڈاپٹ کر سکیں اور اس کو اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے اور اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جو زمانہ آنے والا ہے اے آئی کا، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ ان بچوں کو ہم تیار کر سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، اور میں اکیلا جب یہ کام کر سکتا ہوں، تو اگر گروپ بن جائے گا اور اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے، تو یہ کام کرنا، پھیلانا، چلانا بہت آسان ہوگا۔ میں اس کو ایک تحریک کی شکل میں پورے پاکستان میں رائج کرنے کے حق میں ہوں کہ ہم باضابطہ ایک تحریک چلائیں کہ جس میں رزلٹ اورینٹڈ اسکول، اس تحریک کا جو نام ہو وہ رزلٹ اورینٹڈ اسکول، اور تعلیم سب کے لیے، یعنی ہر عام بچہ جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، یا جو کم سے کم فیس ادا کر سکتے ہیں ان کو، اور اگر آپ کا سسٹم جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ بن جاتا ہے، یقیناً بنے گا جب ہم سب مل کے محنت کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ ایسے بچے جو گورنمنٹ اسکولوں میں ہیں، ایون یہ کہ جو برانڈڈ اسکول ہیں، اور ایون یہ کہ جو گورنمنٹ اسکول ہیں، وہ بھی پھر ہمارے اس سسٹم کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے سسٹم کو ان اسکولوں کے لیے بھی جو برانڈڈ ہیں، اور ایون یہ کہ ان اسکولوں کے لیے بھی جو گورنمنٹ اسکول ہیں، ان تک بھی اپنا یہ سسٹم جو ہے وہ متعارف کرا سکتے ہیں۔ اس سلسلے کی بے شمار چیزوں پر میں نے کام کر لیا ہے، اور میں نے اس کی ایک آؤٹ لائن ڈیزائن کر لی ہے۔ آؤٹ لائن ڈیزائن کرنے کے ساتھ ساتھ میری خواہش یہ ہے کہ ہم ایسے سارے لوگ جو ایک رزلٹ اورینٹڈ اسکول کے اس برانڈ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں۔ میں اس ویڈیو کے ساتھ لنک لگا دیتا ہوں، جس میں واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے، اس گروپ کے ساتھ وہ لوگ جو اپنے اسکولوں کو ایک رزلٹ اورینٹڈ اسکول میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری جو خدمات ہو سکتی ہیں پورے پاکستان بھر میں، مختلف قسم کے سیمینارز کی شکل میں، یا مختلف قسم کی میٹنگز کی شکل میں، یا آن لائن میٹنگ کی شکل میں، وہ میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ اس آئیڈیا کو مزید فلورش کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جن ریسورسز کی ضرورت پڑے گی، ان ریسورسز کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی میں اپنے آپ کو روزانہ 3 گھنٹے دے رہا ہوں اس کے ریسورسز کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ میرے ساتھ اور لوگ بھی اگر شامل ہونا چاہیں، جن کو ویڈیو بنانے کا تجربہ ہے، جن کو عملی طور پر ڈاکومنٹیشن کا تجربہ ہے، وہ بھی اس سسٹم میں شامل ہو کر اس کے ریسورسز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اسٹرکچر میں نے تقریباً مکمل کر لیا ہے، کیا ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، امپلیمنٹ کیسے ہوگا، پیریڈ کیسے ہوں گے، سلیبس کیا ہوگا۔ خوبی اس کی یہ ہے کہ اس سسٹم میں ہم کہیں پر بھی کسی کو یہ مجبور نہیں کریں گے کہ آپ فلانی کتاب جو ہے وہ اپنے سسٹم میں لگائیں، یہ فلانا پبلشر جو ہے وہ آپ اس سسٹم میں لگائیں۔ آپ نے جو کتاب منتخب کی ہے، جو پبلشر منتخب کیا ہے، ویل اینڈ گڈ،
ٹھیک ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ اگر آپ برانڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس برانڈ میں تو پھر آپ کو اپنا کورس بدلنا پڑے گا، آپ کو یونیفارم بدلنا پڑے گا، آپ کو اپنا نام بدلنا پڑے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں بدلنا پڑے گا، آپ کو صرف اور صرف اسکول چلانے کا ایجوکیشنل سسٹم سمجھنا ہوگا اور اس ایجوکیشنل سسٹم کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اس کی جو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ اپنے طور پر کریں گے اور اس میں سجیشن ہماری ہوں گی، اس میں سسٹم آپ کو بتائے گا کہ کیسے آپ کو موڈیفائی کرنا ہے، لیکن اس میں جو نان کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں، کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں جن کی بنیاد پر رزلٹ ڈیولپ ہوگا، یعنی رزلٹ اورینٹڈ کو جب ہم کہہ رہے ہیں تو پھر بچے میں جو بنیادی تبدیلی لانی ہے ایجوکیشن کی بنیاد پر وہ دراصل کریکولم کے ساتھ ساتھ نان کریکولم، کو کریکولم اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کو رائز کر کے ہم اپنے بچے میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ تو وہ تبدیلی کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم ہو جہاں ریسورسز موجود ہوں، جہاں آپ بچوں کو نان کریکولم ایکٹیویٹیز کا مٹیریل وہاں سے لے کر آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اس پلیٹ فارم پر جوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ اس نان کریکولم ایکٹیویٹیز، کو کریکولم ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کا جو مٹیریل ہے وہ براہ راست اس سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ لے سکتے ہوں اور ان کی لائف کے اندر جو ہے تبدیلی آ سکتی ہو۔ میں یہ پیغام چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ پورے پاکستان بھر میں اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو پھیلائیں اور ہر اسکول جو اس سسٹم میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ واٹس ایپ گروپ کا ممبر بنے اور میں اس کے ساتھ ڈسکشن کے لیے تیار ہوں۔ ہم ہفتے وار میٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریسورسز کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر جو سینٹرل ریسورسز ہیں وہ تو سب کے لیے شیئر ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس تبدیلی کے لیے پورے پاکستان بھر کے ایسے تمام اسکول جو بہت کم ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اپنا اسکول چلا رہے ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔